پیارے بچوں، آج میں آپ کو دو بندروں کی کہانی سناتی ہوں۔ ایک جنگل میں بندروں کی ایک ٹولی رہتی تھی۔ اس ٹولی میں دو بچے بھی تھے جو بہت زیادہ شرارتی تھے۔ ان کے ماں باپ بھی ان کی شرارتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ اسی جنگل میں ایک ننھا زرافہ بھی رہتا تھا۔ وہ بہت ہی سیدھا سادہ اور بھولا بھالا بچہ تھا۔ ایک مرتبہ چرتے چرتے وہ جنگل کے اس حصے میں آ گیا جہاں بندروں کی یہ ٹولی درختوں سے پتے اور پھل توڑ توڑ کر کھانے میں مصروف تھی۔ دونوں چھوٹے شرارتی بندروں نے زرافہ کو دیکھا تو انہیں حیرت ہوئی، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ایسا کوئی جانور دیکھا ہی نہیں تھا۔ بندر کے ایک بچے نے کہا، ارے دیکھو تو کتنا عجیب و غریب جانور ہے، آؤ اسے چھیڑتے ہیں۔ دونوں بندر کودتے پھلانگتے اس درخت پر پہنچ گئے جس کے نیچے کھڑے ہو کر زرافہ پتے کھا رہا تھا۔ اس درخت کی ایک شاخ پر بیٹھ کر دونوں نے زرافہ سے کہا، اے لمبو، تمہارا نام کیا ہے؟ زرافہ نے بڑی نرمی سے کہا، میں زرافہ ہوں، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ تم لوگوں کا نام کیا ہے؟ دونوں بندر شرارت سے کھلکھلا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، تم سے ہم کیوں دوستی کرنے لگے؟ کتنے بدصورت ہو تم، مینار کے جیسی تمہاری گردن ہے اور سیڑھی کے جیسے تمہارے پاؤں۔ ہمیں نہیں کرنی ایسے بے ڈھنگے جانور سے کوئی دوستی۔ اتنا کہہ کر دونوں بندر زرافہ کو چڑھانے لگے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک بندر نے تو درخت سے ایک پکا ہوا پھل توڑ کر زرافہ پر پھینک مارا۔ پھل زرافہ کے منہ پر لگ کر پھوٹ گیا اور اس کا رس اور گودا زرافہ کے چہرے پر پھیل گیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بندر کہکہے مار کر ہنسنے لگے اور کودتے پھلانگتے بھاگ گئے۔ زرافہ بیچارہ رونے لگا اور منہ لٹکائے وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن دونوں شرارتی بندروں نے یہ طے کیا کہ وہ جنگل میں دور تک اکیلے گھومنے جائیں گے اور جنگل کی سیر کریں گے، کیونکہ وہ لوگ اپنے ماں باپ کی ہر روز کی ڈانٹ سے تنگ آ گئے تھے۔ صبح صبح جب باقی بندر سو رہے تھے، یہ دونوں شرارتی بندر چپکے سے نکل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں وہ بندروں کی ٹولی سے بہت دور نکل گئے۔ جب انہیں زور کی بھوک لگی تو ان دونوں نے پیڑوں کی پتیاں اور پھل فروٹ کھا کر اپنی بھوک مٹائی۔ انہیں اس طرح گھومنے پھرنے اور آزادی سے موج مستی کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ دوپہر ہو گئی۔ وہ دونوں گرمی سے بچنے کے لیے ایک درخت کی ہری بھری شاخ پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس درخت کے نیچے ایک شیر آرام کر رہا تھا اور پیڑ کے آس پاس ایک ہرا بھرا میدان تھا اور میدان کے کنارے ایک ندی بہہ رہی تھی۔ بندر اس سہانے منظر میں ایسا کھوئے کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ یہاں ایک شیر بھی موجود ہے۔ لیکن جب شیر نے اپنے چہرے پر بیٹھی ہوئی مکھیوں کو اڑانے کے لیے غراہٹ کی تو بندروں نے شیر کو دیکھ لیا۔ شیر کو دیکھتے ہی وہ بری طرح ڈر گئے، لیکن کچھ ہی دیر بعد انہیں یہ محسوس ہوا کہ وہ تو درخت کے اوپر بیٹھے ہیں اور بہت محفوظ ہیں، کیونکہ شیر ان تک پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ ان کے اندر شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے یہاں بھی انہیں شرارت سوجھی اور ان دونوں شرارتی بندروں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور درخت کا ایک پھل توڑ کر نیچے گرا دیا۔ پھل سیدھا شیر کی ناک پر گرا۔ اس نے غصے سے دھاڑتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ جب اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو اس کی نظر بندروں پر پڑی۔ بندر کھی کھی کر ہنسنے لگے، لیکن وہ زیادہ دیر تک ہنس نہیں سکے کیونکہ شیر آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں دھاڑتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں اس جنگل کا راجا ہوں میں؟ بندروں کو پھر ہنسی آ گئی۔ انہیں یقین تھا کہ ہم تو درخت پر بہت اوپر بیٹھے ہیں اور نہایت محفوظ ہیں۔ شیر ان کو اس طرح دوبارہ ہنستے ہوئے دیکھ کر مزید غصے میں آ گیا اور اپنے پیروں کو سمیٹ کر اسپرنگ کی طرح تیزی سے اوپر کو اچھلا۔ ان دونوں شرارتی بندروں نے دیکھا کہ شیر کا جبڑا کھلا ہوا ہے اور اس کے تیز نوکیلے دانت ان کی طرف ہیں اور وہ بڑی تیزی سے اچھلتے ہوئے بالکل ان کے قریب آ گیا ہے۔ دونوں بندروں کے تو ہوش ہی اڑ گئے اور ان کی ساری شرارت دھری کی دھری رہ گئی اور وہ دونوں ڈر کے مارے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ شیر نے چھلانگ تو بہت اچھی لگائی تھی، لیکن
وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکا جس شاخ پر وہ دونوں بندر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیر نے دوبارہ زبردست چھلانگ لگائی۔ بندروں کی حالت بہت بری ہو گئی تھی اور وہ ڈر کر چیخنے چلانے لگے، لیکن وہاں ان کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ تو اپنی ٹولی اور اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آئے تھے۔ اس درخت کے آس پاس کوئی بھی بڑا درخت نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور جس شاخ پر بیٹھے تھے وہ بھی کوئی اتنی اونچی نہیں تھی۔ وہ آج بہت بری طرح پھنس چکے تھے اور ان کی نافرمانی کی سزا ان کو مل رہی تھی۔ شیر کی تیز دھاڑ اور غراہٹ سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ وہ اس حالت میں تھے کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ اچانک سے ان کے کانوں میں ایک آواز آئی، گھبراؤ مت، میں تم دونوں کو یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا، چپکے سے میری گردن کے سہارے میری پیٹھ پر آ جاؤ۔ بندروں نے دیکھا کہ ان کے ٹھیک اوپر درخت کے پتوں کے درمیان اسی زرافہ کا سر نکلا جس کی ان لوگوں نے کچھ دن پہلے بہت بے عزتی کی اور خوب مذاق اڑایا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو شرمندگی سے دیکھا۔ زرافہ نے کہا، میرے دوستو جلدی کرو، اگر شیر نے مجھے دیکھ لیا تو وہ ہم سب کو کھا جائے گا۔ بندروں نے بلا جھجک اس کی گردن پر پھسلتے ہوئے پیٹھ پر سواری کی اور زرافہ انہیں لیے ہوئے تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ شیر کو پہلے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ماجرا کیا ہے، لیکن جب اس نے زرافہ کی پیٹھ پر سوار ہو کر دونوں بندروں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو اس نے دھاڑتے ہوئے ان کا پیچھا کیا۔ بندروں نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے شیر کو دیکھا تو ان کی جان ہی نکل گئی اور بری طرح چیخنے چلانے لگے۔ شیر پوری قوت کے ساتھ بندروں کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہا تھا۔ زرافہ نے بندروں کو سمجھایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اب تم دونوں بالکل محفوظ ہو، شیر مجھے کبھی نہیں پکڑ سکتا۔ اور سچ مچ ہوا بھی ایسا کہ زرافہ نے شیر کو کافی پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک محفوظ جگہ پر پہنچ کر زرافہ رک گیا۔ بندر چھلانگ لگا کر اس کی پیٹھ سے نیچے اتر گئے۔ تب زرافہ نے ان دونوں سے کہا، اس دن تم دونوں نے میری لمبی گردن اور میری ٹانگوں کا بہت مذاق اڑایا تھا نا، آج دیکھ لیا، اسی لمبی گردن کی وجہ سے میں تم دونوں کو دور سے دیکھ سکا اور درخت سے تم کو اتار سکا اور لمبی ٹانگوں کی وجہ سے تیز دوڑ سکا۔ دونوں بندروں نے شرم سے اپنی گردنیں جھکا دیں اور ان کی یہ حالت دیکھ کر زرافہ نے کہا، چلو چھوڑو ان باتوں کو، بھول جاؤ پچھلے قصے کو، اب آج سے تو تم میرے دوست بن کر میرے ساتھ روزانہ کھیلو گے نا۔ بندروں کو اپنی حرکتوں پر سخت غصہ آنے لگا اور انہوں نے اتنے اچھے اور پیارے دوست کو جس طرح ستایا تھا، آج ان کو بہت شرمندگی ہونے لگی۔ دونوں نے اسی وقت زرافہ سے معافی مانگی۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی کوئی شرارت نہیں کریں گے، نہ ہی اپنے ماں باپ کو تنگ کریں گے۔ ہم نے تمہیں جان بوجھ کر بہت ستایا تھا، آج سے ہم کسی کو بھی نہیں ستائیں گے۔ بندروں نے یہ بات زرافہ سے کی کیونکہ وہ بہت شرمندہ تھے اور زرافہ جیسے دوست کی قدر نہ کر پائے تھے۔ انہوں نے اپنے دوست کی دوستی کو دیکھ کر اپنے سارے غلط کام چھوڑنے کا وعدہ کیا اور اپنے دوست کے ساتھ شامل ہو کر آئندہ کے لیے اپنے تمام جنگل کے دوستوں کو مل کر کھیلنے کی دعوت دی، اور یہ چیز ان کے دل میں بہت مضبوطی سے قائم ہو گئی کہ جو انسان ان کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ ہے وہ ہمیشہ ان کا اچھا دوست ہے۔ دونوں بندروں کی یہ باتیں سن کر زرافہ کو بڑی خوشی ہوئی اور وہ خوشی سے جھومنے لگا اور وہ تینوں ہنستے کھیلتے جنگل کے اندر چلے گئے۔